بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اندیش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصے میں دن رات تبلیغ حق فرمائی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور خدا سے عرض کیا کہ اے مولا، ان کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا کہ اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا۔ تو اپنے اور چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع فرمائی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے، اے نوح، کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور تمسخر کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہنستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کے درجے میں وحوش اور درندے، درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر کے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان مہیا تھا۔ پرندے بھی اوپر کے درجے میں تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوائے روئے زمین پر جو کوئی بھی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تھی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی بھی، ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا، حضور، جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھونپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلے پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت، وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، بڑی بھی، طوفان تو آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے اور کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا بھی لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئی؟ عرض کیا، اچھا یہ بات ہے، تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا مجھے میری ٹوٹی بھوٹی جھوپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت سے ہی دونوں جہان میں نجات و فلاح مل سکتی ہے۔ جو خدا کا ہو جائے خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔